آئیے ہم اور سبحان آپ اللہ، کیا بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو سبحان ہم اللہ، تن سبحان کرم اللہ، کیا بات ہے، بنایا، ماشاءاللہ، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ اپنی قدرت کا اظہار نہ جانے کتنے طریقے سے کرتا ہے۔ اس نے جب اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ کیا بات ہے، اس نے جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت کا جب اظہار کرنا چاہا تو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھنے کے لیے ایک مدت تک اپنے ایک نبی کو زندہ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ سب اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان میں پھونک ماری اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حالت حمل میں ہو گئی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کنواری پاک مریم بغیر شادی شدہ اور بچے کی ولادت یہ خدا کی قدرت ہے۔ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَم ہے عجب نشان اعظم، یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کی قدرت کی، بہت ہی تعجب کی بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، خدا کی قدرت کی عظیم نشانی ہے عجب نشان اعظم، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر آمنہ کا جایا، واہ واہ، آمنہ کے گھر جس کی ولادت وہی سب سے افضل آیا۔ سبحان اللہ، تجھے حمد ہے خدایا، سبحان تجھے اللہ، حمد سبحان ہے اللہ، کیا بات ہے۔ خدایا۔ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا، خدا نے اپنے علم کا اظہار کرنا چاہا، خدا نے چاہا کہ میری معرفت لوگ حاصل کریں، مگر لوگوں کی طبیعت یہ ہے، انسان کا نیچر یہ ہے کہ مانتا اسی کو ہے جسے دیکھ لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کسی سے مانتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے بن دیکھے خدا کو ماننا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی مانتا ہے جسے خدا کی توفیق ملتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں جسے مانوں اسے دیکھ لوں، یا جسے مان رہا ہوں اسے دیکھ لوں، یا دیکھوں تب مانوں۔ انسان کی یہ فطرت، انسان کا مزاج ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا، کنتو کنزم مخفیا،
اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، مجھے مخلوق پہچان لے، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا مطلب ہے رسول پاک خدا کی پہچان ہے، بے شک، رسول پاک خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے، رسول پاک خدا کی معرفت دینے کے لیے آئے، رسول پاک خدا کی قدرت کی پہچان کرانے کے لیے آئے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، سبحان تاکہ بندوں کو خدا کی قدرت کی معرفت کرائیں۔ اگر نبی مجبور ہو کر آتے تو خدا کی قدرت کی معرفت کیسے حاصل ہوتی؟ خدا کی قدرت کو پہچانوانا جب منظور ہوا تو سورج کو اشارہ کیا واپس آ گیا، چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کر دیا تو درخت اپنی جگہ سے واپس آ گیا، پتھر نے سلام کیا، سجدے میں آ کر کے جانور گر پڑتے ہیں تاکہ بندے یہ دیکھ لیں جب معبود نے اپنے اس عابد کو، اس رب نے اپنے اس محبوب کو اتنا پاور دے کر کے بھیجا، جب مخلوق کی یہ قدرت ہے تو جس خالق نے اس مخلوق کو اتنا پیارا بنایا ہے اس خالق کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس قدرت الہی کا مظہر میرے مصطفیٰ کی ذات بن کر کے دنیا میں آئی، اور آپ نے اس دنیا کو خدا کی معرفت کرائی، اور ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں آپ نے پیغام خداوندی پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ تاریخ عرب بلکہ دنیا کی تاریخ میں وہ سیاہ ترین دور تھا۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اسے زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے عربی میں قرن اسود کہا جاتا ہے، اسے سیاہ دور کہا جاتا ہے۔ ظلم کر کے فخر کرنا یہ ان کی عادت تھی، برائیاں کر کے اس کا فخر یا اظہار کرنا یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا انہیں آتا ہی نہیں تھا، وہ نہ جانے کتنوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ برائیاں ان کی فطرت بن چکی تھی، ظلم و زیادتی ان کی سرشت میں داخل، مگر نگاہ مصطفیٰ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ لوگ جو قتل و غارت گری کے خوگر تھے، وہ لوگ جو برائیاں کر کے اسے فخریہ بیان کرتے تھے، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی کی بارگاہ میں آ کر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتے تھے۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر ان کے اندر رسول پاک کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ آیا، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ کل 23 سال کی مدت میں اللہ کے اس محبوب نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری بھی داستان ہے۔ 23 سال میں وہ انقلاب پیدا کیا۔ دنیا کے تمام رہنماؤں کی تاریخ پڑھ لیجئے، دنیا کے اندر جتنے رہنما کسی بھی قوم اور کسی مذہب کے ہوں،
ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو شاید آپ کو کوئی ایسا رہنما ملے کہ جس نے کل 23 سال میں ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ بلکہ ایک عیسائی مصنف اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ محمد عربی کے چاہنے والے، جن کے جسم پر صحیح کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح غذا نہیں، جن کے پاس چلنے کے لیے صحیح سواری نہیں، اور اپنے نبی کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھتے ہیں، جس کی فرش بھی کچی، جس کی چھت بھی پکی نہیں، جس کی دیواریں بھی کھجور کے تنے کی ہیں، ایک معمولی سی مسجد میں ان کے ماننے والے بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور کو اپنے قدموں کے نیچے لانا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں کے نیچے لا کر کے جھکا دیتے ہیں، بلکہ وہ انقلابی طور پر یہ کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، ان کے اندر یہ چینجنگ، یہ رسول پاک کی نگاہ کیمیا کا اثر ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، مخالفین نہ جانے کتنی مخالفت کے لیے راستے کھول چکے ہیں، نہ جانے کتنی تحریکیں عظمت مصطفیٰ کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے اس وقت چلائی جا رہی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر آج نہ جانے کتنے گستاخانہ رسول کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور ایسے گستاخوں کو ہوا دی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عشاق پوری دنیا میں عید میلاد کے موقع پر کس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر آج دنیا والے تنگ ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے ہمارا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا میرے آقا نور بن کر آئے، اللہ نے انہیں نور بنایا، وہ نور ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بنانے سے نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، خدا کی طرف سے نور، وہ نور خدا ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ آپ کے سامنے جو لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ لائٹ تو بہت بڑی ہے، آپ کی پنڈال کے اغل بغل جو قمقمے لگے ہیں، ان قمقم میں سے ایک قمقمہ، ایک چھوٹا سا بلب لے لیجئے جو جل رہا ہے، اور پورا مجمع مل کر کے چلے، اپنے منہ کی پھونک سے اس کو بجھا دے تو میں جانوں کہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ یہ چھوٹا سا قمقمہ سارے لوگ مل کر اگر منہ کی پھونک سے اسے بجھانا چاہیں، ان کا منہ تو درد کرنے لگے گا، مگر اپنے منہ سے ایک چھوٹے سے قمقمے کو نہیں بجھا سکتے، بلکہ پورا شہر داون گیرا جمع ہو جائے اور وہ ایک ایک کر کے اس قمقمے کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتا ہے، عاجز ہو جائیں گے آپ کا منہ درد کرنے لگے گا، لیکن آپ ایک چھوٹے سے قمقمے کو اپنے منہ کی پھونک سے نہیں بجھا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک دنیا کی کسی کمپنی کا بنا ہوا یہ معمولی سا بلب جب آپ نہیں بجھا سکتے ہیں اپنے منہ کی پھونک سے، تو جو نور الہی ہے، جو آفتاب ہدایت ہے، جو ماہتاب رشد ہے، اس کو اگر کوئی اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہے اس کا منہ تو چل سکتا ہے، مگر نور الہی کو کوئی قیامت تک بجھا نہیں۔ بے شک بے شک، میرے مصطفیٰ نور الہی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت سوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نور الہی ہے، نور الہی کو کوئی اپنے منہ سے بجھانا چاہے اس کا منہ تو چل سکتا ہے، مگر نور الہی اپنی نورانیت سے قیامت تک اہل ایمان کے دل کو جگمگاتا ہے۔ سبحان
اللہ اکبر. زور سے بولیں، جواب دیں نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھائیں. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. تاج الفقہا علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی. زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. عدو جل کر مگر ہم تو رضا، سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر اس کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. اور جب تک آپ کے دل میں محبت نبی کا یہ چراغ روشن رہے گا، جب تک اپنے نبی پر فدائی کا یہ جذبہ آپ کے اندر باقی رہے گا، جب تک آپ اپنے نبی پر اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کا جذبہ لے کر زندہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی ہے. آپ اطمینان اس بات پر رکھیں کہ جب تک آپ رہیں گے اس وقت تک یہ نظام کائنات رہے گا، اور جب آپ نہ ہوں گے تو یہ نظام کائنات بھی نہ ہوگا. کیا آپ نے علماء سے یہ نہیں سنا کہ قیامت آئے گی؟ اس پر یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. قیامت آئے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. ایک بھی ایمان والا جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے غلام کا یہ پاور ہے، جب تک وہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اور یہ قیامت یہ کوئی پارک بننے کا دن نہیں ہے، کلب میں تفریح کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق زمین پر جھٹکا آئے گا، زمین پر زلزلہ پیدا ہوگا، اور یہ نظام زمین درہم برہم ہو جائے گا. سورج کی روشنی ختم، چاند کی چاندنی ختم، ستاروں کی جھلملاہٹ ختم، آسمان روئی کے کالے کی طرح اڑ جائے گا. یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن کب؟ جب ایک بھی مصطفیٰ کا وفادار دنیا میں نہیں رہ جائے گا، اور جب تک ایک بھی ایمان والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہیں تو نظام زمین قائم ہے، ہم ہیں تو نظام آسمان قائم ہے، ہم نہ رہیں گے تو نظام کائنات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، سبحان اللہ. آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے صدقے میں تم کھانا کھا رہے ہو، ہمارے صدقے میں تم پانی پی رہے ہو، ہماری برکت سے تم سورج کی روشنی لے رہے ہو، ہماری برکت سے تم چاند کی چاندنی میں نہا رہے ہو، ہماری برکت سے تمہیں دریا کی روانی دیکھنے کو مل رہی ہے، ہماری برکت سے تمہیں ہوا مل رہی ہے. ہوا اور پانی کی کیا بات ہے، ہماری ہی برکت سے کرسی بھی مل رہی ہے، ہماری ہی برکت سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں. نبی کے غلام کی یہ شان ہے کہ جب تک وہ رہیں گے یہ نظام کائنات رہے گا، وہ نہ رہیں گے نظام کائنات نہیں رہے گا. اس لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیے کہ جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہو جاتا ہے، رب قدیر اس کو کتنی اونچی کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. میں نے حضرت سے عرض کی، حضرت آپ نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا میں نے میلاد مصطفیٰ پر خطاب کیا ہے. میرے ذہن میں بات آئی کہ آخر یہ ہر سال میلاد مصطفیٰ منا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. فوراً جواب ذہن میں آیا، ہر سال اس موقع پر عشاقان مصطفیٰ جانثار محمد عربی ایک عہد و پیمان کرتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول یہ گویا عہد و پیمان کا دن ہے. یہ 12 ربیع الاول یہ گویا مصطفیٰ سے جانثاری کے اظہار کا دن ہے. یہ 12 ربیع الاول صرف ایک تیوہار نہیں ہے، صرف ایک جلوس نکالنے کا دن نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والا عظیم الشان دن ہے. آپ غور فرمائیں، دنیا میں اس وقت جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں اعلان نماز کا کوئی منکر نہیں، بلکہ وہابی دیوبندی تو بظاہر ہم سے آپ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھیں، نماز وہ بھی پڑھیں، روزہ ہم بھی رکھیں، روزہ وہ بھی رکھیں، حج ہم بھی کریں، حج وہ بھی کریں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں، ذکر و فکر میں ہم بھی لگے رہتے ہیں،
ذکر وہ بھی کرتے ہیں، داڑھی کرتا ٹوپی میں وہ بھی ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے علماء ہمارے عوام بھی اس لباس میں رہتے ہیں۔ تو بتائیے یہ کیسے فرق آپ کر پائیں گے؟ نماز پڑھنے والوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ روزہ رکھنے والوں میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ سال بھر نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، حج اور عمرے پہ سب جاتے ہیں، مگر جو ہی 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے، یہ مہینہ اور خاص کر یہ تاریخ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے کہ کون نمازی ہے جو مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور کون نمازی ہے کہ جو نماز کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ربیع الاول آیا، فرق کر دیا، دونوں میں امتیاز پیدا کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ربیع الاول کو دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ یہ قمقمے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ اب میں اپنے عوام کو اس کی دلیل کے پیچھے دوڑنے کے لیے پیغام نہیں دیتا، اب میں وہ کہتا ہوں جو حضرت امام رازی سے ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے، اب اس کی ضرورت ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم اب کہتے ہیں کہ حضرت امام رازی کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا، پہنچا ابلیس ان کے پاس اور کہا اے رازی، تو نے زندگی بھر پڑھایا، تو نے زندگی بھر بحث کی، زندگی بھر تم نے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، باطل فرقوں کا مقابلہ کیا، بتا کیا تو نے پہچانا کہ خدا ایک ہے؟ امام رازی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے، میں اس کو دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا دلیل دو۔ امام رازی نے دلیل دیا، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا اور کہا یہ دلیل کمزور ہے، کوئی اور دلیل دو۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، کہا یہ بھی کمزور ہے، کوئی اور دلیل دو۔ امام رازی نے تیسری دلیل دی، اس نے کہا اور کوئی دلیل دو۔ روایت کے مطابق 360 دلیلیں امام رازی خدا کے وجود اور اس کی توحید وحدانیت پر دیتے رہے، اور ہر دلیل کو وہ کاٹتا رہا، انکار کرتا رہا۔ آپ کے نزا کا وقت قریب ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، اور وہاں شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت و رضوان کہیں مصروف عبادت تھے، متوجہ ہوئے اپنے مرید کی طرف اور فرمایا اے رازی، اس سے کیوں بحث کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک تسلیم کرتا ہوں؟ امام رازی نے جب اپنے مرشد کی یہ بات سنی، فوراً آپ نے فرمایا اچھا ملعون، میرے سامنے سے مجھے تو اس وقت گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب امام رازی نے یہ فرمایا، اس کے بعد شیطان آپ کے ہاں سے بھاگا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں، حضرت نے آپ کو دلیل دی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس میں انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلاتے رہو۔ ہمارے علماء نے جب یہ بتائی تو اب اس میں بھی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ غرضے کی کتاب و سنت اور ہزاروں علماء کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کے معمولات سے کتابیں بھر دی، مگر بدعقیدہ آج بھی فیس بک، واٹس ایپ پر اپنی بات یوں ہی پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، رسول پاک نے نہیں کیا، اور ہمارا نوجوان ان کی ان باتوں میں آ کر کے اپنا ایمان برباد کرتا ہے، نبی سے اپنا رشتہ کمزور کرتے کرتے کبھی رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اس لیے
لیے میں آپ سے یہ عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے میلاد مصطفیٰ منانے کی کیا دلیل ہے، جھنڈی لگانے کی کیا دلیل ہے، آپ آنکھ بند کر کے کہیے کہ میں بغیر دلیل کے محفل میلاد مصطفیٰ کو جائز سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے، اگر آپ نے واہ 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 واہ، چلتے پھرتے ان شیاطین سے بچنے کے لیے یہ نسخہ اپنا لیا تو بہت حد تک آپ ان کے جال میں آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رسول پاک کا میلاد عجب حماقت ہے، اسی داون گیری ہی کی بات ہے۔ غالباً آج سے 15 سال پہلے مجھے بلایا گیا کہ کچھ غیر مقلدین سر ابھار رہے ہیں، مناظرے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد تو نہیں آتا کہ کس علاقے میں یہ گفتگو ہوئی تھی، مگر اسی داون گیرا میں ہوئی، اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ میرے سامنے پیش کی۔ دور سے پکارنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ وہ لمبی لسٹ انہوں نے پیش کر دی، اور جب انہوں نے میرے سامنے لسٹ پیش کی، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو اس حال میں اس وقت موجود رہے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی لمبی لسٹ پیش کر دی، بتائیے تو ذرا شرک کہتے کس کو ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کا معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریباً 45 منٹ وہ لوگ پریشان رہے مگر وہ شرک کی تعریف نہ کر پائے۔ عجب حماقت ہے، محفل میلاد منانا شرک ہو جائے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جائے۔ جن کو شرک کا معنی نہیں معلوم وہ اہل سنت پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر۔ زور سے بولیں، زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آئے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے جماعت تھوڑی کے دیر۔ ایک بہت بڑے عالم دین، قدابر عالم دین، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شمس بیٹھ جاؤ۔ الفقہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مصباحی تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کو شرک کہنے والوں کی عقل کا دیوالیہ نہ ہوا تو اور کیا اسے کہا جائے؟ ولادت مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنے کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرنے والے اپنی عقل کا علاج کرائیں۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے ایسا بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی جسے اللہ نے قرار دیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ان کی خصوصیات پڑھیں، ان کے امتیازات پڑھیں۔ رب قدیر نے جو انہیں درجہ اور مقام عطا کیا اس کو پڑھیں تو آپ بھی یہی کہیں گے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو اپنی طرح دیکھ کر کہنے والوں کی وہ ہماری ہی طرح تھے۔ تم چلتے ہو تو معمولی سی روشنی میں بھی تمہارا سایہ دکھتا ہے، مگر رسول پاک کی شان کیا تھی؟ ما وقع ظلہ علی الارض قط، رسول پاک کا سایہ مبارک کبھی زمین پر نہیں پڑا۔ آپ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، مگر فرمایا گیا ما ظہر بولہ علی الارض قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز کبھی مٹی کے اوپر اور زمین کے اوپر نہیں رہتا، بلکہ جب آپ بول و براز فرماتے زمین پھٹتی اور وہ اسی کے اندر سما جایا کرتا تھا۔ آپ اگر
चलते हैं तो आपके चलने की हालत अलग होती है, आप बैठते हैं बैठने में आपकी कैफियत अलग होती है। मगर मा वक़ा ज़ुबाबुन अलैहि तो नबी के जिस्म पाक की हालत ये थी कि एक मक्खी कभी जिंदगी में उनके जिस्म अतार पर बैठने की जुर्अत नहीं। वाह वाह वाह। आप कहते हो नबी हमारी तरह हैं, आप मुरक्कन ग़िज़ाएं खाते हो, शानदार खुराक लेते हो, बेहतरीन किस्म का खाना खाते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप तो रोज गुस्ल न करें, नहाए ना, तो आपके जिस्म से जो पसीना निकलेगा उसकी बदबू ऐसी मकरूह होगी कि जो सबसे ज्यादा करीब बैठने वाली कोई जात हो वो भी बैठना गवारा नहीं करेगी, और फिर आपको वो भी मजबूरन कह देगी चाहिए नहा लीजिए। आप बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं और उसके बाद जब पसीना निकलता है तो उस पसीने में ऐसी बदबू के मुहज़्ज़ब माहौल में आप 3-4 रोज गुस्ल न करें, गर्मी का मौसम हो तो बैठ नहीं सकते। मगर मेरे मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की पाकीज़गी का क्या आलम था कि जो जिस्म से पसीने मुबारक निकलता था उसमें बदबू नहीं, खुशबू ऐसी होती कि उसको दुल्हन के लिए इत्र की जगह इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना आगे न कभी इत्र न फिर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जिंदाबाद। इस महफिल में बैठे हुए कुछ लोगों को नींद आ रही होगी और वो मुंह खोल देते हैं, जिसे उर्दू में जमाई कहा जाता है, जमाई आती है, मुंह खुलता है। मगर हदीस उठा करके देखिए, तारीख पढ़िए, लम यतसावब कत्तु, रसूल पाक को कभी जमाई आई ही नहीं, पूरी जिंदगी में रसूल पाक को कभी जमाई आई ही नहीं। आप अगर चलें और अगर आपके बगल में कोई परिंदा हो और आप उसकी तरफ इशारा करें तो अगरचे उसे आप दाना खिलाने के लिए इशारा करें मगर वो भागेगा। और रसूल पाक की शान क्या थी, लम तहरी दाबतुन अनहु कत्तु, कोई जानवर रसूल पाक को देखकर कभी भागा नहीं, बल्कि नबी की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। बेशक उलिदा मख्तूना, पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए। आप चश्मा लगा लें और इससे भी भयंकर बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन चश्मा लगा लें। इकबाल साहब ने कैसा लगाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखने ही के लिए लगाया है। आप लोग 10-20 चश्मा लगा लें, 10-20 करोड़ का चश्मा लगा लें, लेकिन जरा देखें उस चश्मे को कितना पावर मिल जाता है और उसके जरिए आपकी आंख कहां तक देखती है। भयंकर से भयंकर, शानदार से शानदार, कीमती से कीमती चश्मा लगा लें, लेकिन आप कहां तक देख पाएंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसे समझ सकते हैं। मगर मेरे मुस्तफा की शान क्या थी, कान यंजुरु मिन वराई कमा कान यंजुरु मिन अमामी, रसूल पाक की नजर मुबारक जैसे आगे देखती थी वैसे पीछे भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रसूल पाक की शान है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को घटाने के लिए अपने जैसा कहकर मुसलमानों के दिलों से नबी की अज़मत को निकालना चाहते हैं, उन्हें होश के नाखुन लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जब तक इमाम अहमद रजा के सच्चे वफादार रहेंगे वो ये ऐलान करते रहेंगे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नजर। अगर तुम कहोगे नबी कुछ नहीं देते तो हम ऐलान करेंगे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर तुम कहोगे नबी से कुछ मत मांगो या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, तो हम कहेंगे गैस में चल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर तुम कहोगे नबी तो दुनिया से चले गए,
कसम खा के कहेंगे तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक इस कायनात की सबसे अजीम नेमत है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में दो खसलत, दो आदत ऐसी है कि उससे बेहतर और अफजल कोई खसलत नहीं, कोई सिफत नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं अल ईमानु बिल्लाह वन नफ़उ लिल मुमिनीन, अल्लाह और रसूल पर ईमान और मुसलमानों को नफा पहुंचाना, ये दो खसलत जिसके अंदर आ जाए वो समझे कि अल्लाह ने मुझको अजीम खूबी दे दी है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको ये दोनों खूबियां दी है। हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया कह रही है बरेली वाले जब रसूल पाक की विलादत का मौका आता है तो न जाने क्या क्या करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। हम तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या आपने नहीं सुना उलमा से, आपने क्या ये वाकया नहीं सुना कि दिल्ली शरीफ में हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान का खानवादा कैसा इल्मी खानवादा था। शाह वलीउल्लाह अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम के बारे में तहरीर फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनाकिद करते थे और उसके बाद तक़सीम ताम का एहतमाम फरमाते। इत्तेफाक से एक साल घर में कुछ नहीं था, हजरत ने फरमाया तलाशो घर के अंदर कुछ तकसीम करने के लिए है कि नहीं। जब तलाश हुई तो थोड़ा सा भुना हुआ चना घर में मिला। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आज महफिल मिलाद के बाद ये चना ही तकसीम कर दो, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, भुना हुआ चना यही तकसीम कर दो। चुनांचे शाह साहिब ने महफिल मिलाद मुनाकिद की इख्तिताम पर उस चने को तकसीम कर दिया। शाह वलीउल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया कि जब रात हो गई मेरे वालिद जब बिस्तर पर गए, वो तो नींद में गए, ख्वाब में गए, वो नींद में चले गए मगर उनकी किस्मत बेदार हो गई और रसूल पाक ख्वाब में जलवा कर हुए। रसूल पाक ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया कि जो चना मैंने दिन में तकसीम किया था रसूल पाक के सामने वो चना रखा हुआ था और मुस्तफा जान रहमत खुशी का इजहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल रहीम वो हैं जिनको सारे वहाबी अपना इमाम मानते हैं। आला हजरत की न मानो तो अपने इमाम की तो मान लो, जिनको अपना समझते हो उनकी तो मान लो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम ना हमारी मानोगे ना शाह वलीउल्लाह की मानोगे, तुम तो शैतान के नक्शे कदम पर हो। इसलिए कि विलादत मुस्तफा के मौके पर पूरी दुनिया खुश थी, पूरी दुनिया खुश थी। अगर किसी का मुंह लटका हुआ था तो शायर ने अपनी जबान में उसे कह दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद है रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रिसालत